اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا صدق اللہ العظیم۔ تلاوت کردہ آیت مبارکہ کا ترجمہ سیقولون ان قریب کہیں گے وہ لوگ، ثلاثۃ اصحاب کہف 3 آدمی تھے، رابعہم کلبہم چوتھا ان کا کتا تھا، وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ اور کچھ لوگ کہیں گے 5 تھے، سادسہم کلبہم چھٹا ان کا کتا تھا، رجماً بالغیب یہ ساری بے تحقیق بات کرنے والے لوگ ہیں، وَيَقُولُونَ 7 بعض کہیں گے 7 اصحاب کہف تھے، وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ 8واں ان کا کتا تھا، قل اے نبی آپ کہیے ربی اعلم بعدتہم میرا اللہ ان کی گنتی کو جانتا ہے، ما یعلمہم الا قلیل تم میں سے کوئی نہیں جانتا مگر تھوڑے سے لوگ، فلا تماری فیہم آپ ان سے بحث نہ کیجیے، الا مراء ظاہرا مگر ہلکی پھلکی بات، ولا تستفت فیہم منہم احدا اور آپ ان سے کوئی جواب بھی نہ لیجیے۔ آج آپ کے سامنے آیت نمبر 22 پارہ نمبر 15 سورۃ الکہف کی تلاوت۔ اصحاب کہف کی گنتی کتنی ہے؟ قرآن میں اس کی کوئی خاص وضاحت موجود نہیں ہے۔ وہ لوگ جب آپس میں تبصرہ کرتے تھے، یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے اور کچھ عام مسلمان بھی تھے۔ ایک نظریہ تھا 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا جو ان کی چوکیداری کر رہا تھا۔ دوسرا نظریہ یہ تھا کہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا جو ان کی چوکیداری کر رہا تھا۔ تیسرا نظریہ یہ تھا کہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا جو ان کی چوکیداری کر رہا تھا، مگر کسی کے پاس
کوئی مستند بات نہیں ہے۔ صحابہ میں عبداللہ ابن مسعود اور عبداللہ ابن عباس دو صحابی ہیں، بڑے عالم ہیں، مفسر ہیں۔ ان کی بات کو دین کی تفسیر اور قرآن کی تشریح میں بڑی اہمیت حاصل ہوتی ہے، عبداللہ ابن عباس کو بھی اور عبداللہ ابن مسعود کو بھی۔ نبی پاک نے اس صحابی کے لیے دعا فرمائی تھی، اللہم علمہ الکتاب، اللہ اس کو کتاب کا علم دے۔ چنانچہ ہم زیادہ تفسیر کے اندر جو روایات لیتے ہیں وہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کو لیتے ہیں، اور تفسیر ابن کثیر جو آپ سنتے ہیں یہ آپ نے دیکھی ہوگی، وہاں پر بھی حضرت ابن عباس کی ہی زیادہ تفسیر ہے۔ اب جہاں یہاں پر مشکل ہو رہا ہے فیصلہ کہ اصحاب کہف کتنے تھے، 3، 5، 7، تینوں لفظ قرآن نے ذکر کیے ہیں، 3، 5، 7۔ مگر سوال یہ ہے کہ گنتی کرنے میں اگر ہم غلط کہیں یا سچ کہیں اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا عقیدے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ عقیدے سے بعض لوگ اس میں جھگڑا کر دیتے، 3 تھے، وہ کہتے 5 تھے، وہ کہتے 7 تھے۔ جن چیزوں کا عقائد سے تعلق نہ ہو اس میں زیادہ لمبی بحث اور مباحثہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور حضور پاک علیہ السلام نے بھی اور قرآن نے بھی اس چیز کو واضح کیا ہے کہ یہ جتنی باتیں کر رہے ہیں یہ ان کے عقل کے اندازے ہیں۔ کیا ہیں؟ عقل کے اندازے ہیں۔ لیکن ابن عباس اور عبداللہ ابن مسعود دو صحابی ہیں، ان سے یہ ہے کہ 7 والا جو مسئلہ ہے وہ 7 کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، 7 کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ اور 8واں ان کا کیا تھا؟ کتا تھا۔ 5 والا قول کمزور ہے، 3 والی بات بھی کمزور ہے، 7 والی بات طاقتور ہے۔ اب قرآن کہتا ہے کہ آپ اس میں بحث نہ کیجئے، بحث وہ کہتا ہے 3 تھے، بھائی ٹھیک ہے، بھائی 3 ہی ہوں گے، وہ کہتا ہے 5 تھے، چلو بھائی 5 ہی ہوں گے، ہم کہتے ہیں 7 تھے، چلو بھائی 7 ہی ہوں گے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، 3 ہوں، 5 ہوں، 7 ہوں، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ ربی اعلم بعدتہم، میرا اللہ ان کو جانتا ہے، میرا اللہ۔ لوگ اس میں فضول بحث کرتے ہیں کہ نبی پاک علم الغیب کو 100% کیا کرتے تھے؟ جانتے نہیں۔ جو علم رسول پاک کو دیا اب جانتے تھے، جو نہیں دیا نہیں جانتے تھے۔ خود کہا ربی اعلم بعدتہم، ان کی تعداد کون جانتا ہے؟ اللہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ما یعلمہم الا قلیل، البتہ تھوڑے لوگ ہیں جو ذہن لڑاتے ہیں تو اس کو کیا کرتے ہیں؟ جانتے ہیں۔ فلا تمار فیہم الا مراء ظاہرا، اے نبی آپ شک نہ کیجئے۔ اب ہر بندہ کہے گا جی وہ 3 کہہ رہا ہے، وہ 5 کہہ رہا ہے، وہ 7 کہہ رہا ہے، وہ 3 کہہ رہا ہے، وہ 5 کہہ رہا ہے، 7 کہہ رہا ہے۔ اب ہمارا سوال یہ ہے بھئی بات یہ ہے تمہارا ایمان ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تم وہ لے آئے ہو، ایمان ہو گیا۔ اب 3، 5، 7 پر تم اپنے ایمان کی بحث نہ کرو۔ 3 ہو تب بھی ایمان لاؤ کہ اللہ کی مرضی ہے، 5 ہو تب بھی ایمان لاؤ، 7 ہو تب بھی ایمان لاؤ۔ اب جس طرح ہم کہتے ہیں نا 1 لاکھ سے 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء ہیں، کتنے؟ 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء ہیں۔ اس طرح ہم کہتے ہیں جی 1.25 لاکھ کم و بیش صحابہ ہیں۔ اب یہ فائنل نہیں ہے کہ وہ 1.25 لاکھ ہیں، یہ 1,20,000 ہیں، یہ 1,15,000 ہیں۔ اب اگر ایک بندہ کہے جی 1,25,000 ہے، میں پکی بات کرتا ہوں، وہ نہیں کر سکتا۔ وہ کہے جی 1,25,000 نبی آئے ہیں، میں پکی بات کرتا ہوں، وہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہم الفاظ کیا استعمال کرتے ہیں؟ کم و پیش 1.25 لاکھ ہوں گے، کم و پیش 1.25 لاکھ سے کچھ اوپر بھی ہو سکتے ہیں، نیچے بھی ہو سکتے ہیں، 1.25 لاکھ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ تعداد ہے، گنتی ہے، ان میں بحث میں نہیں پڑھنا، ان میں لڑائی نہیں کرنی، ان میں جھگڑا نہیں کرنا، اور فضول باتوں میں بحث کر کے کسی بندے کو ٹائم ضائع نہیں کرنا۔ جو کچھ بھی ہے ربی اعلم بعدتہم، میرا اللہ ان کی تعداد کو جانتا ہے۔ فلا تمار فیہم الا مراء ظاہرا، آپ مت جھگڑا کیجئے، ہلکی پھلکی بات ان سے کریں۔ ولا تستفت فیہم منہم احدا، یہودیوں سے آپ کبھی جواب نہ لیں، یہودیوں سے آپ کبھی جواب نہ لیں۔ دیکھیں رسول پاک خود صاحب وحی ہیں، خود صاحب وحی ہیں، اور یہودی صاحب وحی تو نہیں تھے، ان کے پیغمبر تھے نا۔ اب یہودیوں سے ہم یہ کہیں جی بتاؤ اصحاب کہف کتنے تھے؟ 3 تھے، 5 تھے، 7 تھے، لیکن 7 والی بات کو قرآن نے بھی مانا ہے، قرآن نے بھی، کیونکہ جب پہلے کہا 3 پھر کہا 5 تو قرآن نے کہا رجمم بالغیب، یہ ان کے تکے ہیں، کیا چلا رہے ہیں یہ؟ تکے۔ لیکن جو 7 کی بات کی ہے اس میں قرآن نے
اس کو تکا نہیں کہا، اس کو تکا نہیں کہا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابن عباس اور عبداللہ ابن مسعود جو دو صحابی ہیں وہ 7 والی بات کو کیا کرتے ہیں، زیادہ مانتے ہیں۔ اور ہمارے تجربات سے بھی اور دیگر کتابوں سے بھی اور کئی تاریخ سے بھی ملتا ہے کہ یہ کتنے حضرات تھے، 7 تھے۔ تو 8واں ان کا کیا تھا، کتا تھا۔ یہ غار کے باہر اللہ کی عبادت کرتے تھے، اللہ کی عبادت کے اندر اللہ نے ان کو نیند دے دی، اور نیند میں یہ 300 سال تک کیا رہے۔ اس لیے ہمارے نبی نے فرمایا جس حالت میں جاؤ گے نا قبر میں، اسی حالت میں اٹھو گے، جس حالت میں جاؤ گے اسی حالت میں اٹھو گے۔ موت کلمے والی ہوگی تو انشاءاللہ کلمے پہ اٹھو گے، موت نماز والی ہوگی تو نماز پہ اٹھو گے، موت احرام والی ہوگی تو احرام پہ اٹھو گے۔ یہ بھی ایمان پر گئے تھے، توحید پر گئے تھے، 300 سال کے بعد بھی توحید پر ہی اٹھے۔ کس پہ اٹھے؟ توحید پر اٹھے، اور اپنے ساتھیوں کو انہوں نے دعوت دی، کیونکہ ان کو تو نہیں پتا کہ 300 سال ہو گئے ہیں، یہ تو کہتے تھے ایک دن ہوا ہے نا، ایک دن ہوا ہے۔ انہوں نے وہی سکہ دے کر بازار میں بھیجا، کھانا لے آؤ، پینا لے آؤ، لیکن وہاں لوگوں کو بتانا مت، اگر ان کو اطلاع ہو گئی تو ہمیں رجم کر دیں گے، یہ ہمیں جلا وطن کر دیں گے، یہ جو کچھ بھی کر دیں گے۔ تو بھائی ایمان کو بچایا ان جوانوں نے، اسلام کو بچایا ان جوانوں نے، اپنے اندر کلمے کو بسایا ان جوانوں نے۔ ان کی تاریخ کے بارے میں اصحاب کہف تھے، غار بھی موجود ہے، اس کے اندر بھی یہ رہے ہیں، 300 سال کے قریب ان کا زمانہ ہے۔ باقی یہ 5 تھے، یہ 3 تھے، یہ 7 تھے، اس کے بارے میں کوئی واضح روایت موجود نہیں ہے۔ البتہ عبداللہ ابن مسعود اور ابن عباس نے کیا کہا ہے، 7 تھے۔ تو ہمیں یہی ایمان لانا چاہیے کہ 7 تھے، کیونکہ باقی 3 5 والی بات کو قرآن نے بھی رد کیا ہے، لیکن 7 والی بات کو قرآن نے بھی رد نہیں کیا۔ اس لیے اصحاب کہف کی تفصیلات جو ہیں وہ آگے آ رہی ہیں، اور انشاءاللہ العزیز ایک سے بڑھ کر ایک بات ان کی آپ کے ایمان کو کیا کرے گی، تازہ کرے گی، اور آپ کے اندر توحید کا جذبہ پیدا کرے گی، اللہ کی ملاقات کا شوق ہوگا، اللہ کی محبت کا شوق ہوگا، اللہ رب العزت کے علم کے اوپر آپ کو فخر ہوگا، اور ساری دنیا میں اللہ کی قدرت واضح ہو جائے گی۔ آج ہم 10 20 30 40 50 60 سال میں ہیں، لیکن ہماری بڑی آرزویں ہیں، بڑی امیدیں ہیں، بہت کچھ ہے، اور ہم اس کی لالچ میں چلتے ہیں۔ مگر اصحاب کہف جو 7 بھی تھے تو انہوں نے گھر بار تمام چیزیں کیا کر دی تھی، چھوڑ دی تھی، اور ایک غار میں جا کر اپنے اللہ کو صرف ایک ماننے کی محنت کر کے غار میں اللہ رب العزت کے دربار میں پہنچے تھے۔ وہیں بھی اللہ نے ان کو نیند عطا فرمائی تھی۔ اس لیے توحید کو اپنا علم بناؤ، توحید کو اپنا جھنڈا بناؤ، توحید کو اپنی زندگی بناؤ، توحید کو اپنی آخرت بناؤ۔ بس توحید اللہ کے ایک ہونے کو کہا جاتا ہے، اور ساری کائنات کے فیصلے، ساری کائنات اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ اس سے اوپر کوئی چیز شرک والی یا 2 خدا والی، 3 خدا والی، اللہ ہم سب کو باطل عقیدوں سے پاک فرمائے۔